اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تمہارے آگے پیچھے حفاظت والے جو ہیں فرشتے چلتے ہیں. اور آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ گاڑی کوئی سناٹے سے ایسی گزر گئی ہے آپ کے ساتھ سے کہ آپ محسوس کریں کسی نے آپ کو دھکا دے کر بچایا. کوئی غیر مرئی طاقت ہے, انویزیبل طاقت ہے جس نے آپ کو ہٹایا ہے اور گاڑی سے بچایا ہے. فرشتے ہیں, ہر جگہ ہے, ہر آن ہے. تو اس اعتبار سے غیب ہے, فرشتہ ہم نہیں دیکھ سکتے. حضور نے جبرائیل کو ان کی اصل شکل میں صرف 2 مرتبہ دیکھا ہے. ایک مرتبہ غار حرا سے اترتے ہوئے آپ نے دیکھا, آواز آئی یا محمد. یہ چوتھی وحی جو ہے اس سے پہلے واقعہ پیش آیا. آپ نے دیکھا سامنے آگے پیچھے دائیں بائیں کوئی نہیں ہے. تو تھوڑا سا خوف سا احساس ہوا, آگے بڑھے, پھر یا محمد. پھر آپ نے دیکھا دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نہیں ہے. پھر آواز آئی یا محمد. اب نگاہ اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل پورے افق پر چھائے ہوئے. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى فَدَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. ایک اس موقع پر جبرائیل کو ان کی اصل ملکی شکل میں دیکھا ہے, اور ایک شب معراج میں دیکھا ہے ملکی شکل کے اندر. تو باقی تو ہر دفعہ حضرت جبرائیل یا تو وہی ہے تو اس میں جبریل فرشتہ نظر نہیں آ رہا, وہ تو روح الامین روح محمدی پر نزول کر رہا ہے, نازل کر رہا ہے قرآن. ان آنکھوں کا اس میں کوئی دخل ہے ہی نہیں, ان کانوں کا اس میں کوئی دخل نہیں. شاید میں نے آپ کو ایک شعر بھی سنایا تھا جگر کا, جو میں حیران ہوا کرتا ہوں کہ کس عالم میں ہوں گے اس وقت جگر جب کہ انہوں نے یہ شعر کہہ دیا. واقعہ یہ ہے کہ وہ بہت شراب پینے والے تھے, لیکن جب شراب سے توبہ کی ہے انہوں نے تو پھر جو شاعری انہوں نے کی ہے وہ بڑی پاکیزہ شاعری. اسی میں ہے یہ شعر, نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے. وہ نغمہ قرآن روح الامین نے سنایا, روح محمدی نے سنا صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلوۃ والسلام. یہ نظم بڑی عجیب ہے. جہل خرد نے دن یہ دکھائے. جہل خرد انسان کے عقل کی جاہلیت, جدید فلسفے, جدید نظریہ. ویسے تو سمجھا ریشنلائزیشن ہے, ریشنلزم ہے, عقلیت ہے جہالت. جہل خرد نے دن یہ دکھائے, گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے. اسی میں یہ شعر ہے, نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے. بہرحال حضور نے جبرائیل کو اصلی شکل میں بھی دیکھا ہے. وہ غیب میں ہے یا نہیں ہے؟ شب معراج میں آپ نے کیا نہیں دیکھا؟ جہنم کو دیکھ لیا, جنت کی سیر کر لی. یہ غیب ہے ہمارے لیے. تو جو چیزیں ہمارے لیے غیب, میں اس سے پہلے ایک گفتگو میں کہہ چکا ہوں کہ اللہ کے لیے تو غیب کا سوال ہی نہیں. وہ جب کہتا ہے عالم الغیب والشہادہ, وہ ہمارے اعتبار سے کہتا ہے جو چیزیں تمہارے لیے غیب ہیں اللہ ان کا بھی جاننے والا ہے, اور جو تمہارے لیے جو موجود ہیں سامنے جنہیں تم دیکھ سکتے ہو, چاہے ان کو دیکھنے کے لیے تم نے ٹیلیسکوپ ایجاد کر لی ہے تو اس سے تمہاری آنکھ کی صلاحیت بڑھ گئی. اگر مائکروسکوپ ایجاد کر لی ہے تو اس سے بھی تمہاری آنکھ کی صلاحیت بڑھ گئی ایک اعتبار سے. بہرحال ہے یہ تمہارے اپنے حواس خمسہ. تمہارا علم تو وہی تک رہے گا جو امور ان حواس خمسہ کی گرفت میں آ سکیں. ان سے جو ماورا ہیں, جس کو آپ کہتے ہیں ماوراء الطبعیات, فزیکل ورلڈ سے ماورا, جس کو میں نے اپنی گفتگو میں کہا تھا عالم امر ایک عالم خلق ہے. ہماری ساری سائنس, ہمارا سارا مطالعہ, ہماری ساری علم جو ہے وہ عالم خلق سے متعلق ہے, عالم امر سے کوئی تعلق ہی نہیں. عالم امر سے تعلق رکھنے والے فرشتے ہیں اور انسان کی روح ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اور عالم امر کے اندر یہ چیزیں, واقعات, تخلیق اس طور سے ہوتی ہے کہ اس میں صرف کن, صرف یہ کہا جاتا اور ہو جاتا, ٹائم ایلیمنٹ کوئی نہیں ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ایسا ہی کوئی بڑا کن تھا جسے سائنسدان وہاں تک پہنچ گئے ہیں, دی بگ بینگ, کوئی بہت بڑا کن تھا اللہ کا,